بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے جسم پر جھنڈے گاڑے جائیں گے؟ جواب: حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے جسم کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں قرض سے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ، میں گناہ و قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سوال: نماز گناہوں کو کیسے دھو دیتی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سوال: صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نرم دل ہو جانا تھا، پھر ایسا کیا ہوتا تھا کہ آپ سے الگ ہونے پر ان کے دل بدل جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رقت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور آخرت والوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو کر اپنے بال بچوں میں چلے جاتے ہیں اور ان میں گھل مل جاتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت و کیفیت میں رہو جس حالت و کیفیت میں میرے پاس سے ہوتے ہو تو تم سے فرشتے تمہارے گھروں میں ملاقات کرنے آئیں۔ سوال: اللہ کس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے؟ جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لے تو اللہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن کو جانور اپنے کھروں اور سینگوں سے ماریں گے؟ جواب: ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی آدمی اونٹ اور گائے چھوڑ کر مرا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ اس سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے جتنے وہ تھے، اور اسے اپنے کھروں سے رودیں گے اور اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پھر پہلا لوٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سوال: اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں تو اصل تکبر کیا ہے؟ جواب: آپ نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ سوال: بیمار شخص نماز پڑھ رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روک دیا، جانے کیوں؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور لکڑی کو پھینک دیا۔ اس نے تکیہ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، اس کو ہٹا دے، اگر تجھے زمین پر سجدے کی طاقت ہے تو ٹھیک، وگرنہ اشارے سے نماز پڑھ اور سجدوں کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جھک۔ سوال: دوران نماز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نماز سے ہٹی تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر واپس کر دو اور سادی چادر مانگ کر لاؤ۔
سوال: صبح گھر سے نکلنے سے پہلے کی کون سی دعا ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا توکل اللہ پر ہے، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا ایسا عمل ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم ایسا کرنے لگو، وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اقتدار مانگنے سے کیوں روکا؟ جواب: عبد الرحمن بن سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن ابن سمرو، حکومت طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد امیری ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں بن مانگے امیری ملی تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت معلوماتی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔